سورہ لقمان آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جب آسمان اور زمین کا خالق اللہ کو مانتا ہے تو پھر تمام معاملات میں اللہ کو خالق کیوں نہیں مانتا، جس کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثریت ان کی لا علم ہے، کہ اللہ کی کتاب کو خود نہیں پڑھتی ہے کہ جس سے اسے پتہ چل سکے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ تمام برکتیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسی کے لیے ہی ملک ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ وہی چیز آپ دیکھیں گے کہ آگے اللہ کی اور بہترین تعریف ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، جو ہمیں سکھایا گیا نماز میں کہ سنتے ہیں اللہ ہر وہ شخص کی بات جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو تعریف کرنا اسی پہ سوٹ کرتا ہے کہ جو گواہی بھی دے زمین پر کہ جب اس پر مشکلات آتی ہیں یا جب پریشانیاں آتی ہیں تب بھی اسے پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی سلیوشن نہیں ہے اور اس کو مر کے اپنے رب کے ہی پاس جواب دینا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں بہت خوبصورت تعریف آگے آتی ہے، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ وہی بے نیاز ہے، بے انتہا تعریفوں کے قابل ہیں، بے انتہا خوبیوں والے ہیں، لیکن اللہ بے نیاز ہے کہ اگر تم اللہ کے بارے میں قدردانی کرو گے تو یہ تمہاری اپنی ذات کے لیے نفع بخش ہوگا، جو کہ آپ نے اس سے پہلے ہی سورہ لقمان میں پچھلی آیتوں میں پڑھ لیا تھا کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے قدردانی کرتا ہے۔ اب جناب اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ، اگر یہ کہ جو کچھ زمین میں کوئی درخت بھی ہوں وہ قلم بن جائے، یعنی پین بن جائے، زمین پہ جو درخت ہیں وہ اگر پین بن جائے، والبحر، اور سمندر، یمدہ، وہ اس پین کی انک بن جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اگر اس کے بعد اور بھی ایسے 7 سمندر آ جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تب بھی اللہ کی تعریف کی باتیں ختم ہی نہیں ہوں گی۔ تو اے انسانوں کیوں شرک کرتے ہو؟ آپ اگر سورہ لقمان کو پچھلا دیکھیں تو آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ لقمان نے اپنے بچوں کو یہی سکھایا جو اللہ کو بہت پسند آیا کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے ساتھ باقاعدہ یہ تلقین کی گئی کہ ماں نے کتنی تکلیف سے تمہیں جنم دیا اور کس طرح اس نے تمہیں پالا، لیکن وہ بھی اگر تمہیں شرکی عقائد کی طرف بلائے تو اس کی بات نہیں ماننی ہے جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو۔ یعنی ہر شخص کو علم حاصل کرنا ہے اور اپنے ماں باپ کی بھی بات کو اللہ کی وحی پہ رکھ کر دیکھنا ہے۔ ایکچولی یہاں علم سے وحی بہت زیادہ مراد ہے، کیونکہ دنیاوی علم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ کو سربلند رہنا ہے، اور نبیوں نے یہی کام کیا، بلکہ مقصد یہی بتایا گیا کہ تم زمین پر اس دین کو نافذ کرو گے۔ تو جب آپ کو زمین پر دین نافذ کرنا ہے تو دشمنوں کے مقابلے پر آپ کے پاس علم بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہونی چاہیے، جس کے لیے دنیاوی علم بھی ضروری ہے۔ لیکن ادھر خاص اگر شرک کا ٹاپک چل رہا ہے تو شرک کو پہچاننے کے لیے وحی کا علم ہر انسان کو حاصل کرنا فرض ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں ہر تھوڑی تلقین کے بعد اپنی تعریف، اپنی شان بتاتے ہیں کہ اے لوگوں، تم میں سے اکثر لوگ علم کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں؟ اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ تمہارا دوست ہو جائے، وہ اتنا بڑا خالق کہ جس کی تعریف اگر ایک سمندر بھی انگ بن جائے تو کافی نہ ہوگی۔ اگر ایسے 7 سمندر
آ جائیں تب بھی اس کی تعریف ختم نہ ہوگی۔ آپ کو پریکٹیکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انک کس حد تک چلتی ہے چھوٹی سی بوتل میں، کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس بوتل کو پھینک کر اب دوسری بوتل خرید لیں، یعنی وہ میلی ہو جاتی ہے ہمارے ہاتھ لگ لگ کر، لیکن انک ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو اب سوچیں کہ اللہ فرماتے ہیں سمندر انک بن جائے، سیاہی بن جائے پین کے لیے، اور سارے درخت پین بن جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، یعنی اللہ کی تعریف ختم نہ ہو، تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں، اور کیا ہماری بھی شان ہو جائے گی، آپ سوچئے۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ پھر اپنا ایک جلال بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں اتنا فار گرانٹیڈ نہیں لو، میں خود بھی بے نیاز ہوں، تمہیں بے نیاز ہونا اچھا نہیں لگتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، وہ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے تم پر قدرت رکھتے ہیں، غالب ہیں، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ حکمت سے کام لیتے ہیں کہ تمہیں کئی جگہ معاف کر کے پھر پکڑتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جی اٹھنے کے عقیدے کو ہمارے لیے مضبوط کر رہے ہیں کہ ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں تمہارا پیدا ہونا، تمہارا پیدا کیا جانا، ولا بعثکم، اور نہ تمہارا اٹھایا جانا، یعنی جو تمہارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے کہ جی اللہ کیسے اٹھائیں گے، کس طرح اٹھائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں الا کنفس واحدہ، تم سب کا دوبارہ اٹھایا جانا اور تم سب کا دنیا میں پیدا کر کر لایا جانا، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس واحدہ کا پیدا کیا جانا، یعنی اللہ کے لیے یہ اتنا آسان ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تم سب کو سن رہے ہیں، کہ میں بھی کتنا درس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جی اٹھنا ہے، جی اٹھنا ہے، لیکن میں خود بھی کتنا ڈرتی ہوں جی اٹھنے سے، کتنا میرے لیے یقینی ہے یہ علم کہ مجھے اللہ کے پاس 1 to 1 آنسر دینا ہوگا۔ ایون میرے ہر درس بھی اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں، بنسبت اس کے کہ میں یہاں ریکارڈ کر رہی ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے آگے پیش کرنا ہے۔ اللہ سن رہے ہیں سب کو، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کتنی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، کون کتنا امپیکٹ دیتا ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے، لیکن دراصل وہ کتنا اچھا ہے وہ اللہ ہر ایک کو آبزرو کر رہے ہیں۔ اسی کے ہی ساتھ اللہ پھر اپنی شان بیان کرتے ہیں، الم ترا، اور وہ بھی دلیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا، جیسے آپ نے پچھلی بھی آیتوں میں یہی سورہ لقمان میں دیکھا کہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ اللہ نے کیسے بلند و بالا آسمان بغیر ستونے کے قائم کیا۔ تو یہاں پر بھی اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ داخل فرماتے ہیں رات کو دن میں، یہ ہم دیکھ دیکھ کر اتنے یوزڈ ہو چکے ہیں، اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی بڑی بات ہی نہیں لگتی کہ دن آیا پھر رات آئی، پھر صبح ہوئی، پھر دن ہوا، پھر شام ہوئی، پھر رات ہوئی۔ ہمیں یہ دیکھ دیکھ کر ہم اتنے سخت دل، اتنے یوزڈ ہو چکے ہیں کہ ہمیں نہ منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر۔ ہاں وظائف دے دو سبحان اللہ کا تو پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی شان دیکھ کر کہ کس طرح اللہ دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، یہ چیز ہم کو دیکھ کر ایک دم سے اللہ کے ہم تھینکفل نہیں ہوتے ہیں۔ روز صبح اٹھ کر بھی ہم جو تھینکفل ہونا چاہیے، جو ہمیں قدردانی کرنی چاہیے، ہم ویسی قدردانی کرتے نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تو صبح اٹھنا ہی تھا، ہمیں یہ بھی ڈر نہیں لگتا کہ ہماری نیند گویا ایک موت کا ٹریلر ہے، اور اس میں کئی لوگوں کی اللہ تعالیٰ روح کو روک لیتے ہیں، پھر جس کی چاہتے ہیں دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو گامزن کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تب بھی آپ دیکھیں ہم اتنے تھینکفل نہیں ہوتے ہیں اٹھ کر کہ اللہ شکر ہے آپ نے ہمیں پھر ایک دن نصیب فرما دیا۔ تو اللہ اپنی شان بتا رہے ہیں کہ کس کس کو اللہ کی عزت کتنی مقصود ہے، کیونکہ آپ یاد رکھیے ہم نے آیت کو جو اختتام کیا تھا پچھلی آڈیو میں کہ قل، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، یہ بات بہت بڑی ہے، الحمدللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کی ہے، پھر اللہ کو خالق مانتے ہوئے کہیں اور بھٹکتے کیوں پھرتے ہو، کیوں دوسروں سے وہمات رکھتے ہو، کیوں
دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ وابستگی تمہارے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں۔ وسخر الشمس والقمر، اللہ نے مسخر کیا ہوا ہے، تابع کیا ہوا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر چیز جو چل رہی ہے وہ ایک مقرر مدت تک کے لیے چل رہی ہے، ہر چیز جاری ہے ایک مقرر مدت تک۔ اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو قیامت کا عقیدہ ہے کہ یہ وقت مقرر تک ہے، ان کو بھی، سب سسٹم کو، تمام چیزوں کو ختم ہونا ہے اور اللہ کی طرف سب کی واپسی ہے۔ آپ نے یہ بھی پچھلی آیت میں پڑھا کہ جو علم حاصل نہیں کرتا اللہ کو بھی مانتا ہے، پھر میں انہیں خبر دوں گا جو اس نے عمل کیا، کہ کچھ معاملات میں تو اللہ کو مانتا ہے تو تمام معاملات میں اللہ کو سپریم کیوں نہیں مانتا۔ ادھر پھر اللہ اپنی شان بتا کر کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یہ کہ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ اللہ نے اتنی تھوڑی سی آیتوں میں اپنے آپ کی کیا پاورز بتائی، کہ وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے۔ اس کے باوجود ہماری اور آپ کی بے نیازی، سوچئے ہم کتنا غلط کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پل آپ کی یاد نصیب فرمائیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ، یہ تمام چیزیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ ہر چیز اپنی جگہ پر صحیح چل رہا ہے، کہ ان اللہ هو الحق، یہ کہ اللہ وہی برحق ہیں، وہی حقیقت ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ۔ دیکھیں دوبارہ شرکی عقیدے کو ڈسکس کیا گیا کہ یہ کہ جن کو بھی تم پکارتے ہو اس اللہ کے سوا وہ باطل ہے، یعنی حقیقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری پاورز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جن کو بھی تم پکارتے ہو ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، یہ عقیدہ تمہارا باطل ہے، یہ عقیدہ تمہارا باطل ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں۔ تو ہم نے صرف ان آیتوں کو یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ کے لیے لے لیا کہ جی اللہ کی اولاد بناتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ اور میں جو شفاعت کا باطل عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی ہمارے حافظ قرآن بچے شفاعت کر دیں گے، تو اللہ کی کتاب اس میں سورہ رحمان، سورہ ملک اور کن کن کو ہم آیتوں کو پکڑ کر لے آتے ہیں کہ یہ میری سفارش کر دے گا۔ پھر ہم نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں انبیاء کرام ہماری سفارش کر دیں گے، چھوٹے مرے ہوئے بچوں کو ہم لے آتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ سوچئے کہ اللہ کے آگے تم پوری طرح سے موجود ہو، اللہ عزیز، اللہ حکیم، اللہ خبیر، اللہ سمیع، اللہ بصیر، ٹوٹل تم انڈر آبزرویشن ہو اس اللہ کے۔ جو غیر اللہ ہے اس کے پاس تمہارا پورا ریکارڈ موجود نہیں ہے، وہ تمہیں اندر تک نہیں جانتا ہے، ایون انبیاء کرام بھی تمہیں اندر تک نہیں جانتے ہیں۔ سوچئے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے منافق ان کے آس پاس تھے۔ سوچئے منافق کہتے کس کو ہیں؟ جو کلمہ گو ہوں لیکن اندر سے اللہ کو سپریم اتھارٹی تسلیم نہ کرتے ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کو بھی تم کسی بھی اینگل سے پکارتے ہو، یہ وہ سب باطل نظریہ ہے تمہارا، کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہی اللہ تعالی بلند و بالا اختیارات کے مالک اور بڑے ہی بڑے ہیں۔ سوچئے یہی ترجمہ ہم کریں بڑا خوبصورت لگتا ہے جب ہم اللہ کبیر، اللہ اکبر، اور آپ دیکھیں آپ نماز میں کتنی بار اللہ اکبر کہتے ہیں، کیا یہ ہماری قبول ہوتی ہوگی؟ میں سمجھتی ہوں اللہ اکبر یہ اتنی بار بندہ نماز میں اپنے اینگل بدلتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے، میری یہ سوچ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ اکبر اتنی بار کہنا یہ اسی کا قبول ہوتا ہے نماز میں جو واقعی پریکٹس مسلم ہے، جو فیلڈ میں بتاتا ہے، زمین پر آن گراؤنڈ اس کے ایٹیٹیوڈ بتاتے ہیں
کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے تو واقعی اللہ اس کے لیے اکبر ہے، کہ وہ اپنی نظروں کی کتنی حفاظت کرتا ہے، اپنی سوچ کی کتنی حفاظت کرتا ہے، اپنی کمائی پر کتنی توجہ دیتا ہے، اپنے بچوں کے براٹ اپ کو کتنا دیکھتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کو کتنا سمجھ کر پڑھتا ہے، تب مانا جائے گا کہ وہ اللہ کو واقعی اکبر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں ہماری اصلاح فرما دیجئے اور ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما لیجئے گا۔